الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وختمہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا جو ٹاپک ہے فتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے کیا رہنمائی دی ہے، وے آؤٹ کیا ہے ہمارے لیے اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، اور ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت اس وقت ایک بڑے امتحان سے گزر رہی ہے، اور تہذیبوں کا جو تصادم ہے، کلیش آف سویلائزیشن، وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دنیا میں کتنی ہی تہذیبیں ابھری، اور بڑی بڑی تہذیبیں جو کسی ایک خطۂ زمین سے کسی ایک قوم میں ابھری اور پھر وہ ساری زمین پہ چھا گئیں، لیکن آج وہ تاریخ کی گرد ہے۔ انگریز مورخ ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا پڑھا بھی ہو، ٹوائن بی۔ 1920 میں اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، اس کا نام ہے A Study of History، اور تقریباً 33 سال میں، یعنی 1920 میں اس نے شروع کی اور 1953 میں جا کے وہ کمپلیٹ ہوئی، 10 جلدوں میں، A Study of History۔ اس نے اچھا، اب اس کی جو تلخیص ہے وہ ایک امریکن رائٹر ہے، ڈی سی سم تھنگ اس کا نام ہے، اس نے اس کو 2 جلدوں میں کیا ہے۔ اس میں ٹائن بی نے یہ بتایا کہ اس وقت دنیا میں جو تہذیبیں ہیں وہ صرف 2 ہی ایگزسٹ کر رہی ہیں، یعنی باقی ساری کی ساری تہذیبیں وہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے سو کالڈ، اس میں ضم ہو چکی ہے، اور جو اسلام ہے وہ ابھی مزاحمت کر رہا ہے، یعنی اسلامی تہذیب ابھی بھی مزاحمت کر رہی ہے۔ اور آنیسٹ آدمی تھا، اس نے 30 سال میں، اور دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا مورخ ہے، آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ 33 سال اس نے صرف کیے ایک کتاب لکھنے میں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے بیتوکی بے پارکی ہانکی ہوں اس نے کتاب میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ ابھی مقابلہ کر رہی ہے یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا۔ باقی آپ دیکھیے دنیا میں چائنیز تہذیب تھی، بر صغیر کی اپنی ایک تہذیب تھی، اور چائنا کے ساتھ جاپان، تائیوان، کوریا، یہ ساری ایک ہی یعنی قوم ہے، تو ان کے ہاں ایک بڑی تہذیب تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری کی ساری تہذیبیں، اس تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرت، خیالات اور سارے کے سارے جو نظام ہے زندگی ہیں وہ انہوں نے اپنا لیے یورپ سے۔ لیکن الحمدللہ ابھی اسلامی جو ہے مزاحمت کار ہے، یورپ میں بھی اگر آپ مسلمان دیکھیں تو وہ اپنے دین پہ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ تو الحمدللہ پھر بھی صورتحال بہت بہتر ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ تہذیبیں کسی شخصیت، ایک یا ایک سے زیادہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، بیس کرتی ہیں ان پہ، یعنی مرکز اور محور ہوتا ہے کسی تہذیب کا، اور جب تک اس تہذیب کے ماننے والے یا اس شخصیت کے ماننے والے اس کو فالو کرتے ہیں، اس نے لفظ اس کے لیے استعمال کیا وہاں پہ میمزز، اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو سنت، طریقہ، اسوہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی، اس کی یہ بات جو ہے وہ تائید کرتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا فساد کے زمانے میں، جب چیزیں خلط ملط ہو جائیں گی اور سنت پہ عمل نہیں رہے گا، دین پہ عمل نہیں رہے گا، تو جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ کیوں اتنا مبالغہ، کیوں اتنا بڑا ثواب، کیوں؟ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، اور ایک شخص چھوٹی سی سنت کوئی بھی آپ لے لیں اس کو زندہ کرتا ہے، تو کیوں اس کو اتنا بڑا ثواب دیا ہے؟ شہادت کو معمولی بات تو نہیں، اپنی جان دے دینا، اور پھر ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 100 کا۔ اس لیے کہ سنت ہی ہے جو اس تہذیب کو زندہ رکھتی ہے، اور اگر وہ تہذیب آگے بڑھے گی تو پھر اس میں پتہ نہیں کتنے شہید ہوں گے، کتنے عالم ہوں گے اس قوم میں، اس تہذیب میں۔ اور اگر وہ تہذیب سنت ہی مٹ گئی تو وہ تہذیب ختم ہو گئی یا کسی دوسری تہذیب میں ضم ہو گئی۔ آج یہی ہوتا ہے نا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے دوسروں کے طریقے اپنا لیتے ہیں، گویا کہ ہم نے کسی نے کہا نا کہ ہم گل دے کے، پھول دے کے کنکر اور تنکے لیتے ہیں، یعنی بہت ہی سستا سودا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے کے ہم غیروں کے طریقے جو ہے وہ اپنا لیں اور ان سے معروف ہوں۔ بہرحال پھر اس نے یہ بات بھی کی کہ اس کا جو نتیجہ ہے ابھی تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یورپ ہم کہتے ہیں، کہنے کو کہہ دیتے ہیں 100 سال، یہ بھی کہنے کی بات ہے، وہ ہم سے شاید 100 سال سے بھی زیادہ آگے ہیں، ہمارا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ مادی نہیں ہے، یہ مسئلہ روحانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ مادی اعتبار سے بہت آگے ہے اور وہ سروائیو بھی کر جائے گی، اس کی تہذیب بھی سروائیو کر جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ روحانی ہے، اور یورپ اس وقت روحانیت سے بالکل خالی ہو چکا ہے، تہی دامن ہے۔ وہاں خود اس بات کی بڑی پیاس ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، ہم کیوں ہیں، اور جو دین انہوں نے چھوڑ دیا، جو ان کا دین تھا، جو ان کا مذہب تھا، اس کے متعلق بھی اب ان میں ایک، اب کہہ لیں کہ احساس پایا جاتا ہے۔ تو پوری کی پوری جو انسانیت ہے، اب یوں کہہ لیں کہ اس تہذیب کے، جس کو ہم دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں، جو دھوکے پہ مبنی ہے، اس میں رنگی جا چکی ہے۔ کیوں کر وہ یہ بات کہتا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور مغربی تہذیب جو ہے وہ اس نے ون نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک 100 میٹر کی ریس نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو تشبیہ دی ایک دیوار پہ چڑھنے سے جس میں یعنی پتھر باہر نکلے ہوئے ہوں، یا آپ امیجن کریں کہ کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا چاہتا ہے اور 2 بندے ہیں فار ایگزامپل، تو ایک جو ہے وہ ابھی بیس کیمپ میں ہے اور دوسرا اس سے 2000-3000 میٹر اوپر ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 2000-3000 میٹر آگے ہے، بہت زیادہ لیڈ ہے اس کی، یہ جیت جائے گا، یہ سر کر لے گا، اور یہ جو ابھی سویا ہوا ہے اپنے بیس کیمپ میں، یہ ہار جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو ابھی تو بہت سارے کٹھن مراحل آنے ہیں نتیجے تک پہنچنے میں، ٹاپ تک اور چوٹی تک جانے میں۔ جو اس دوڑ سے باہر ہو گیا، جس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ ہار گیا، اور جو ثابت قدم رہا، آخری دم تک لڑتا رہا، وہ جیت گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دور حاضر کے لیے پوری کی پوری رہنمائی فرمائی، فکری بھی اور عملی بھی، کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے لیے وے آؤٹ کیا ہے، پالیسی کیا ہونی چاہیے ہماری ان حالات میں، حکمت عملی۔ اسی پہ ہم آج 2 احادیث کا مطالعہ کریں گے، ایک صحیح البخاری سے ہے اور ایک مسند احمد سے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کے لیے اس کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی، وہ ریوڑ ہوگا جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور بارش کے مقامات پہ چلا جائے گا، اور وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یعنی بھاگتا پھرے گا، فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا کہ کہیں مجھے کوئی وے آؤٹ مل جائے جہاں میں اپنے دین پہ قائم رہ سکوں۔ بہت بڑی بات ہے، ہم جو شہروں کے عادی ہو چکے ہیں، اس زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بات ہی بڑی عجیب لگتی ہے۔ ایسے ہی نا، پہاڑوں میں جانا، بارش کے مقام یعنی بارانی علاقے، ان میں جا کے رہنا، ہم تو اس لگژریس اور لیوش لائف سٹائل کے عادی ہیں، شہری زندگی کے۔ اربن لائف ہے ہماری، اور رورل اور جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے رہنا تو ہمارے لیے اس کا تو تصور ہی مشکل ہے۔ لیکن وقت آنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کو یہ کرنا پڑے گا۔ دوسری جو حدیث ہے مسند احمد میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ انسان کو درہم اور دینار کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ درہم اور دینار کے سوا کیا فائدہ نہیں دے گا؟ کھانا فائدہ نہیں دے گا، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ پہننا فائدہ نہیں دے گا، وہ تو ظاہر ہے ضرورت ہے انسان کی تو فائدہ دے گی۔ یعنی کرنسی کی مد میں، کرنسی کے ضمن میں درہم اور دینار کے سوا اس کے لیے کوئی چیز نفع نہیں دے گی اس کو۔ آج ہمارے تصورات کیا ہیں؟ ڈالر، سونا نہیں، ڈالر، پیپر کرنسی۔ اور دیکھیے کہ ایک انتہائی منظم طریقے سے 1944 سے یہ عمل شروع ہوا، 1944 سے، بریٹن ووڈ ایگریمنٹ سے، جب پیپر کو، ڈالر کو یہ حیثیت دی گئی کہ یہ گولڈ کی جگہ اب یہ کرنسی نوٹ چلے گا۔ اور آج تقریباً پونی صدی ہو گئی ہے اور یہ نظام چل رہا ہے آج تک، لیکن اب یہ بھی اپنے انجام کے قریب ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پیپر کا جو نوٹ ہے وہ آپ کی جیب میں تو ہوتا ہے، ہماری جیب میں، ہم اس سے کوئی چیز لے سکتے ہیں کہیں جا کے، لیکن آپ تصور کیجئے 5000 کا نوٹ ہو اور امریکہ میں جا کے آپ کسی کو کہیں کہ مجھے یہ 5000 روپے لے لیں اور ایک کپ چائے کا دے دیں، وہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے تو پیپر ہے، یا یہ کہ آپ اس کو ایکسچینج کروا کے لائیں ڈالر میں، یعنی 5000 کی اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے پلاسٹک کارڈز، اور پھر اس سے آگے کرپٹو کرنسی، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی، جس کے پیچھے کوئی ضمانت ہی نہیں ہے، وہ بھی اس وقت یعنی سکہ رائج الوقت ہے، لوگ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے جو دھوکے پہ مبنی ہے، کسی وقت بھی کولیپس کر سکتا ہے۔ آپ اپنے روپے کو ہی دیکھ لیں، آج سے 1 سال پہلے جو روپے کی ویلیو تھی آج کتنی ہے؟ اس سے آدھی۔ کسی نے اگر سیو کیا تھا 10 لاکھ روپیہ تھا کسی کے پاس 1 سال پہلے، تو آج کتنا ہے؟ 5 لاکھ، شاید اس سے بھی کم۔ تو کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ ڈاکے سے ڈرایا جاتا ہے نا بینک میں، اسی لیے یہی ڈراتے ہیں نا۔ یہ نظام جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں رکھیں گے آپ، اپنی سیونگ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو گولڈ میں رکھیں گے تو آپ کو لوٹ لیں گے، ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو یہ جو ہم نے پیپر کرنسی میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، تو کیا یہ ڈاکہ نہیں؟ جب چاہے جتنا چاہے نکالیں، اور آپ کہیں FIR نہیں کروا سکتے۔
کہ میری اتنی جو رقم ہے وہ چوری ہوگی، کہاں گئی، اس کی ویلیو کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو کرنسی کا تصور دیا ہمیں وہ درہم اور دینار ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے ذکر، اور بالخصوص سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب وہ گئے اور ایک دیوار کو انہوں نے ریپیئر کیا، مرمت کیا، تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، اور دوسرا واقعہ، اور وہ خزانہ کیا تھا؟ ظاہر ہے سلور کائن ہوں گے یا گولڈ کائن ہوں گے۔ اور دوسرا جو اصحاب کہف جب وہ اٹھے ہیں نیند سے تو انہوں نے ایک کو بھیجا اپنے میں سے کہ جا کے کھانا لے کے آؤ، تو کیا دیا انہوں؟ چاندی کا سکہ، چاندی کا سکہ۔ تو یہ ہمارے لیے اچھا، اب وہ اگر پیپر کرنسی ہوتی تو 300 سال بعد وہ 5000 کا نوٹ دے کے اس کو بھیجتے اور آگے سے کیا جواب ملتا؟ یہ تو چلتی نہیں، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، زیرو ہے۔ لیکن وہ جو آپ کے سلور اور گولڈ انٹرینسک ویلیو ہے نا، کہیں باہر سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، ان کے اندر ان کی ویلیو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ وقت قریب ہے کہ انسان کو درہم اور دینار کے سوا کوئی چیز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ہمارے لیے انڈیکیشن ہے کہ ہم اپنے جو ریزروز ہیں وہ اس میں کریں جو ریئل کرنسی ہے، جو ریئل منی ہے، اور ہم اپنا ایک نظام بنائیں۔ بعثیت امہ، بعثیت مسلمان، ہم اپنا ایک نظام بنائیں، یعنی صدیوں تک تو یہ چلتا رہا، ہزاروں سال، یعنی 1000 سال سے زیادہ یہی نظام تھا نا پوری دنیا میں۔ پاؤنڈ سٹرلنگ، 1 پاؤنڈ چاندی، ویٹ ہے نا اس کا، پاؤنڈ 452 گرام کا 1 پاؤنڈ ہے، تو پاؤنڈ سٹرلنگ جو ہے یہ 1 پاؤنڈ چاندی تھی، اس کا انہوں نے نوٹ بنا دیا۔ اور ہمارے یہاں اشرفی تھی سونے کی، اور پھر سکے تھے چاندی کے، روپے وغیرہ، اور عرب میں درہم اور دینار چلتے تھے، وہ بھی سونے اور چاندی کے سکے تھے، یعنی درہم چاندی کا سکہ تھا اور دینار سونے کا تھا۔ اب کیوں ہم ان کے، اب دیکھیے یہ جو ورلڈ بینک ہے یہ ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور یہ جو نظام ہے ہماری نہیں معیشت، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب کی معیشت جو ہے وہ سیکتی ہے، وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے نا۔ ڈالر میں، ڈالر کے ساتھ لنک ہے کرنسی، اور وہ جو چاہیں، جو مزاج یار میں آئے وہ کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا جو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے وہ یہ کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، ہمارا رخ وہ اس طرف کو ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے لیے وسائل ہیں وہ قدرتی مہیا ہوں، دستیاب ہوں، ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں اس نظام پہ آنے والے وقت میں۔ ابھی تو چل رہا ہے، لیکن ابھی اس کا ایک ہم نے دیکھا کرونا کے دنوں میں، ایک ہم نے ٹرائل کیا نا اس کا، شہروں کی زندگی کیا تھی، لگتا تھا جیسے بھوت بنگلے ہیں، شام ہوتے ہی اندھیرا اور کاروبار ٹھپ اور لوگ گھروں میں بند۔ ابھی وہ اتنا خطرناک نہیں تھا، فلو ہی تھا نا ایک۔ تو اگر اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں، اور جیسے الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے اور فوڈ کرائسس ہے، اگر یہ ہو تو پھر شہروں کی زندگی کیسے ہوگی، سروائیول کیسے ہوگا؟ اور سب سے اہم بات جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، ایک بڑی جنگ، ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ، یا ملحمہ کے معنی بڑی جنگ ہے، اور اس پہ اتفاق ہے، پوری دنیا اس پہ متفق ہے کہ وہ ہونی ہے۔ کوئی عقل مند انسان اس کو کلی طور پہ رد نہیں کر سکتا، اس جنگ کے امکان کو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی اس جنگ کے امکان کو کوئی شخص بھی جو حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہے وہ کلی طور پہ رد نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہونی تو ہے، آج ہو کل ہو۔ اگر وہ پیش آتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ شہروں کی زندگی کیا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں، یہ غیر متعلق نہیں ہے، irrelevant نہیں ہے، یہ ریلیونٹ ہے سچویشن سے۔ ابھی وہ سچویشن نہیں، پوری طرح ابھی نہیں بنی،
لیکن جب وہ سچویشن بنے گی تو پھر وے آؤٹ یہی ایک ہوگا. جو ملحمہ ہے بڑی جنگ وہ ایک ہی ہے. چھوٹی جنگیں تو بے شمار ہوتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں دنیا میں، کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے نا. یوکرین میں ہے، اس سے پہلے افغانستان میں تھی، عراق میں تھی، اور آپس کی خانہ جنگیاں وہ بھی تو جنگیں ہیں. تو یہ تو کہیں نہ کہیں چل ہی رہی ہوتی ہے. لیکن جو بڑی جنگ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دو ہو ہی نہیں سکتی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس جنگ میں، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ممکن ہے ہمارے اس میں آئے مطالعے میں بھی وہ حدیث آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے. ہر 100 میں سے 99 یعنی 99%. تو اتنی بڑی جنگ کے بعد کسی اور جنگ کی ضرورت رہے گی؟ تو ملحمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اسی کو وہ آرمیگڈون کہتے ہیں، ہم اس کو ملحمہ کہتے ہیں. کوئی اس کو تھرڈ ورلڈ وار کا نام دے دیتا ہے، کوئی اس کو گریٹ وار کا نام دے دیتا ہے، وہ بات ایک ہی ہے. اب اس کے لیے جو وجہ بنے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا. اس جنگ کے لیے ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ وہ کسی چھوٹے سے ایشو پہ تو نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہمارا ایک بڑا ایشو ہے مسئلہ کشمیر انڈیا کے ساتھ، اور ہمارا جینون ایشو ہے، اور ہم نے اس کے لیے 3 جنگیں کی، 3 بلکہ چوتھی کو بھی شامل کر لیں، کارگل کو بھی. 4 جنگیں، 48 میں، 65 میں، 71 میں اور 1998 میں. تو گویا کہ ہم نے 4 جنگیں کی ہیں، لیکن نیوکلیئر وار نہیں ہوئی، کنونشنل تھی نا. کیجولیٹیز ہوئیں، نقصان بھی ہوا، ان کا بھی ہوا، ہمارا بھی ہوا، لیکن اس حد تک نہیں گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا ایشو ہوگا جس کے لیے دنیا کو وہ جنگ کرنی پڑے گی. شوق سے نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، شوق سے نہیں کرے گا. دنیا کے جو لیڈر ہیں بھلے پاگل ہوں، بھلے ٹرمپ، کتنے ہی ٹرمپ کیوں نہ ہو، اتنے پاگل نہیں ہوں گے کہ وہ انسانیت کو اتنی بڑی جنگ میں جھونک دیں بلا کسی وجہ کے. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ایشو ہوگا کہ جنگ کے بغیر ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوگا، ناگزیر ہوگی جنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، وہ آگے چل کے انشاءاللہ عزیز جب اس کا موقع آئے گا ہم پڑھیں گے. سر دست ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، ہماری بقا کس میں ہے، ہمارا مستقبل کس میں ہے. کیا اس زندگی میں جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، یا ایک قدرتی طرز زندگی میں جہاں ہاں بولیے. حضرت مہدی کا ظہور اس جنگ کے بعد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. حدیث کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمران بیت المقدس خراب یثرب، خراب یثرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، فتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یعنی بیت المقدس کی ترقی، آزادی، عروج، مدینہ کی خرابی، اور مدینہ کی خرابی ملحمہ کا ظہور، اور ملحمہ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج. تو یہ ان آرڈر جو واقعات ہیں ایسے ہی ہوں گے. اور حضرت معاذ ابن جبل اس کے راوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
کندھے پہ یا ان کی ران پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا معاذ جیسے تمہارا یہاں ہونا حق ہے، حقیقت ہے، ایسے یہ بھی حقیقت ہے، یعنی نہ ان میں سے کوئی معاملہ ٹلے گا، کوئی واقعہ ٹلے گا، اور نہ ہی یہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی، اسی ترتیب سے یہ چاروں واقعات پیش آئیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ تو کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ملحمہ کے بعد ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ اس وقت صورتحال کیا ہوگی، ظاہر ہے انسانیت جو ہے وہ سفر کرے گی بہت برے طریقے سے، لیکن تلوار کی بجائے ممکن ہے گن رہ جائے، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جیسے آپ کی کمیونیکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو نیویگیشن سسٹم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں نا، تو یہ آپ یوں سمجھیے اس سبجیکٹ کو کہ ایک جگسا پزل ہے، آپ تصویر مکمل نہیں کر سکتے، کلیئر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس وہ سارے پیسز نہ ہوں، اور پھر آپ کے پاس یہ صلاحیت بھی ہو کہ آپ ہر حصے کو، ہر ٹکڑے کو اس کی جگہ پہ فٹ کریں۔ اگر ادھر ادھر فٹ کریں گے تصویر واضح نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ٹکڑا مس ہوگا تب بھی تصویر مکمل نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا، اور ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، لیکن جو بیسک آپ کے انسٹرومنٹ ہیں یا ویپنز ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن ابھی کیا ہے، فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے والی فوجوں کی۔ ابھی ساری کی ساری جنگ جو ہونے جا رہی ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج ہوتی ہے یا کل ہوتی، اس بات سے قطع نظر، یہ ساری میزائلز پہ لڑی جائے گی، جو بلاسٹک میزائلز ہیں انہی کے ذریعے لڑی جائے گی، اور اس میں شاید جو ریگولر آرمیز ہے اس کا کوئی رول نہ ہونے کے برابر ہو۔ نیوکلیر وار میں تو نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ اس کے بعد ان کی ضرورت ہوگی، لوگ چونکہ وہ ٹیکنالوجی تو ساری کی ساری، جب نیوکلیر وار اس کے بعد تو ٹیکنالوجی تو ہوگی نہیں نا، تو پھر ظاہر ہے ٹروپس کی ضرورت ہوگی، لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والے لشکر نکلیں گے اور وہ جا کے ایلیا میں نصب ہوں گے، اور راستے میں کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ہمیں ٹروپس کی ضرورت پڑے گی، لوگوں کی ضرورت پڑے گی، مجاہدین کی ضرورت پڑے گی جو لڑ سکے، اور اس وقت جو اب کہہ لیں کہ مؤثر قوت ہوگی وہ ہوگی، نہ کہ یہ ٹیکنالوجی اور میزائل اور جو ماڈرن ایئر کرافٹس ہیں اور سو اینڈ سو، ایون سیٹلائٹس۔ اس میں جو شہروں کی زندگی ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ جنگ میں تو ویسے ہی متاثر، انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے، آپ کی جو فیول سپلائی ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو پھر آپ تصور تو کریں 2 دن اگر لائٹ نہ آئے تو پانی کیسے پئیں گے شہروں میں؟ کراچی میں 2 دن لائٹ نہ آئے تو کیا حال ہوگا، زندگی عذاب ہوگی نا۔ تو اس لیے سروائیول کے لیے پھر یہی ہے کہ ان مقام جہاں پہ نیچرل ریسورس ہے، آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کسی چیز پہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہاں پہ بھی قدرتی وسائل ہیں، بکریاں ہیں، اگر آپ کے پاس آپ سروائیو کر سکتے ہیں، ان کا دودھ ہے۔ آپ یا ہماری آنے والی نسلیں جو بھی اس وقت موجود ہوگا، ان کا دودھ ہے، ان کا گوشت ہے، اور وہاں پہ چھوٹی موٹی فارمنگ ہو سکتی ہے، اس سے سبزیاں اور آپ کو دالیں اور کچھ اجناس بھی دستیاب ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو بارانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ ایگریکلچر کر سکتے ہیں، اور وہ سروائیول کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو اس وقت سارا کا سارا فوکس ہے وہ ہے مال بنانے میں، پیسہ جمع کرنے میں۔ تو اگر ہم سیونگ کو دیکھیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ پیپر کرنسی میں نہ ہو، بلکہ جو ریئل کرنسی ہے، اصل زر کہتے ہی سونے کو ہے، اور اصل زر لکھا ہوتا ہے نا کہ چلے یار اصل زر ہی واپس مل جائے، کیپٹل، تو اصل زر کیا ہے؟ سونا۔ ہم اسے مراد لیتے ہیں پیپر۔ ایک تو یہ چیز،
اور دوسری یہ کہ ہماری جو فیوچر پلاننگ ہے وہ انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں ہو ایگریکلچر میں، فارمنگ میں، اور ابھی سے اس کے جو آثار ہیں وہ تو ظاہر ہونا شروع ہو گئے. جی آپ کا سوال ہے کیجیے. ویژن 2030 ہے کیا؟ ذرا ایکسپلین کیجیے. وہ کس کا ویژن ہے؟ یہودیوں کا. نہیں. دیکھیے یہ جتنا بھی نظام بنایا گیا ہے، دبئی میں آپ دیکھ لیں اور سعودی عرب میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نیوم بن رہا ہے، تو کیا وہ ہمارے سروائیول کے لیے کام آئے گا؟ وہ دبئی کی جو اونچی ہائی رائز بلڈنگز ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی کسی؟ قید خانے ہیں نا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہاریبل نہیں ہے، بلکہ یہ فکر کے لیے کہ ہم اپنی ڈائریکشن درست کر لیں. خطرے یعنی خوفزدہ کرنا تو مراد ہی نہیں ہے بلکہ حوصلہ پکڑنا، ہماری ڈائریکشن درست ہو، ہم جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں، نقصان نہ اٹھائیں، سروائیو کریں، ہماری آنے والی نسلیں سروائیو کریں، ہم کسی دھوکے میں نہ رہ جائیں. دیکھیے یہ ضرورت ہے، ہماری سروائیول ہماری ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی لوگ ہوں گے تو آگے کام چلے گا نا، اگر لوگ ہی نہ ہوں گے تو پھر کام کیسے چلے گا، دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ دین بالآخر غالب ہوگا. اس وقت ایک دھوکہ ہے، دنیا کی اکثریت اس بات پہ ایمان لا چکی ہے کہ جو تہذیب ہے وہ یہی ہے. اسلام کو تو وہ تہذیب سمجھتے نہیں، دہشت گردی کا مذہب سمجھتے ہیں نا. دنیا کی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان تو 1.5 ارب ہے نا، تو باقی جو 5 ارب یا 5.5 ارب ہیں یا 6 ارب ہیں، ایون اس وقت تو کہتے ہیں 8 ارب کے قریب چلی گئی ہے آبادی. تو دنیا کی اکثریت نے یہ مان لیا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے، اور اسلام جو ہے یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے، عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور اوور آل مذہب جو ہے یہ استحصال کا ایک ذریعہ ہے، ایکسپلائٹیشن کا ایک ٹول ہے. یہی تصور ہے نا. تو یہ بات جب تک پروو نہ ہو جائے کہ اسلام ہی سچا دین ہے جو انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، تب تک تو یہ دنیا چلے گی، تب تک تو قیامت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 جگہ ارشاد فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ فتح میں فرمایا وکفی باللہ حسیبا. تو یہ تو ہونا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ رجال ہوں گے، کچھ افراد کی ضرورت ہوگی، تبھی تو ہوگا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں خراسان کے لیے، شام والوں کے لیے، تو یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ علم آگے پہنچے گا تبھی کچھ بات بنے گی. ادروائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہمیں متنبہ کیا کہ دجال اس وقت خروج کرے گا، ظاہر ہوگا، جبکہ ممبر سے اس کا تذکرہ بند ہو چکا. ان لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی ممبر سے. وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ارریلیونٹ ہے، یہ تو پتہ نہیں کب آنا ہے، قیامت سے پہلے آنا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اور وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے. ایسے ہی ہے نا، دوسرا سے فرما رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ بند ہو چکا ہوگا اور وہ ظاہر ہو جائے گا. تو جو لوگ پہلے سے اس بات کو جانتے ہوں گے، اس بات کو کنسیپٹ ان کے کلیئر ہوں گے، وہ بہتر رہیں گے، وہ فائدے میں رہیں گے. آپ کا کوئی اور سوال؟ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر رہے گا تو وہی لوگ ہوں گے میرے خیال میں جو مطلب غالب ہوں گے، اور انہیں کے تھرو مطلب یہ سارا نا جو ہے سسٹم یہ آگے بڑھے گا. جو جنگوں کے جو کافر یہاں سے نکل رہے ہیں خراسان سے، یا جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو بھی جنگیں لڑی ہیں اسلام کے لیے، جو مطلب اب جسے میں کہتا ہوں کہ ایک شیطان کی میں اللہ کی
گے جو مطلب اس کے نمائندے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جن کی حضور پاک نے کہا ہے کہ وہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا تو وہ لوگ ہی مطلب فلاح پائیں گے وہی کامیاب ہوں گے. اللہ کرے ان میں ہمارا شمار ہو جائے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیے گروہ سے مراد 10 افراد کا یا 100 افراد کا یا 1000 کا گروہ نہیں. یعنی ایک جماعت، اس کے افراد پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے افراد مصر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ افراد شام میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کی سوچ ایک، ان کی فکر ایک ہوگی، ان کا نظریہ ایک ہوگا. اور آپ یوں کہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ مجاہدین ہی ہوں، وہ لڑنے، جہاد کہتے کس کو ہیں؟ کوشش کو، محنت کو. تو ابھی کفر کے خلاف تو جہاد ہو ہی نہیں رہا. ہم اپنے امریکہ سے تو ہمارا جہاد نہیں ہے اقدامی، وہی ہم پہ حملہ آور ہوئے نا، جب بھی ہوئے تو ہم تو اپنا ڈیفینس کرتے ہیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم آپس میں ہی کر رہے ہیں. یمن میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھ لیں. تو یہ تو جہاد نہیں کہا جا سکتا اس کو. اس وقت جو گروہ حق پہ ہے وہ، اس سے آپ فائٹنگ نہ مراد. ہاں ماضی قریب میں ہمارے یہاں افغانستان میں طالبان نے اسٹرگل کی ہے، وہ بالکل رائٹ تھے، ان کا رائٹ تھا. اور عراق میں اگر انہوں نے اسٹرگل کی ہے تو ان کا رائٹ تھا. لیکن آپس میں لڑنا یہ جہاد نہیں کہلا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو گروہ وہ ہے جو حق پہ قائم رہے. اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے لڑے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت لڑتے ہی رہنا. جو میدان کی جنگ ہے وہ تو کبھی کبھی پیش آتی ہے. صحابہ کو بھی اگرچہ بہت زیادہ پیش آئیں، لیکن وقفہ تو تھا نا. غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں، اور غزوہ احزاب ہوا سن 5 ہجری میں. تو 2 سال کا یا 1.5 سال کا اس میں فصل تو آیا، گیپ تو آیا. لیکن یہ جو فکری جنگ ہے، یہ تہذیب کی جنگ ہے، یہ تو ہر وقت جاری ہے. ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس میں. تو وہ بھی حق پہ ہے وہ گروہ جو یہ جنگ لڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے، لائل ہے، وفادار ہے اس کا. اور اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے دنیا کا، مادیت کا. بس مطلب جنگ جیتنے کا، جیسے نظریاتی جنگ کا آپ نے کہا، نظریاتی صورتوں پہ جنگ ہوتی ہے، تو اس کا ایک جنگ جیتنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو مخالف پارٹی ہے نا اس کے بندوں کو آپ اپنی مطلب اپنے مائنڈ سیٹ پہ یا اپنے دین پہ لے آئیں. جیسے اب مغربی دنیا ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے وہاں پہ، لوگ بے راہ روی کا شکار ہے. تو اگر مطلب وہی لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو وہی ہمارے اعلیٰ کار بن جائیں گے. ان کے ذریعے ہی ہم وہاں پہ مطلب فتح حاصل کر لیں گے، یورپی دنیا کو فتح کر لیں گے بغیر لڑے. دیکھیے یہ آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن پہلے وہ ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں. پہلے جو 1.5 ارب ہم مسلمان ہیں، 1.5 ارب تو کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے. اچھا ہمارے ہی بندوں کو گمراہ کر کے ان کا مائنڈ سیٹ اپنے جیسا کر لیا. تو آج آپ چلے جائیں کسی بھی ملٹی نیشنل کسی کوآپریٹ سیکٹر میں چلے جائیں، لوگوں کا طرز عمل، طرز گفتگو، مطلب ان کی لائف اسٹائل، وہ سارا وہی مغربی لائف اسٹائل ہے، انٹرنیشنل وہی چل رہا ہے. تو ایسے مطلب ہمارا اسلام بھی مطلب اللہ کی رحمت سے مطلب حاوی ہو سکتا ہے، اس کا روب لوگوں کے دلوں میں پڑے، وہ لوگ اسلام کو سمجھے مطلب ایمان ہے، تو اس طرح اسلام غالب آ سکتا ہے. اسی طرح آ سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے. دیکھیے یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ گریٹ وار یا ملحمہ، مسلمان تو اس میں فریق ہی نہیں ہے. مسلمان تو اس جنگ میں فریق ہی نہیں ہے. جو آثار ہیں، جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، وہ کون کون ہے جی اس کا فریق؟ یہ سر اس کی آپ جیسے آپ نے کہا تہذیبوں کی ایک جنگ ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے. تہذیب نے اپنے پہ حاوی ہونا ہے، ایک تہذیب دوسری پہ حاوی ہونا ہے. اس میں ہم چاہے کہہ سکتے ہیں ورلڈ کو اوپر
بڑھتی ہوئی مطلب سپر پاور ہے. باقی دوسرا دیکھ رہے ہیں امریکہ کے بڑے خطرات ہیں, وہ ڈیفالٹ ہونے کو ہے امریکہ, انڈیا ایک بڑی معیشت ہے, اس کے علاوہ اسرائیل ہے, باقی جو عرب کنٹریز ہے وہ سارا میدان جنگ تو یہی بنے گا. نہیں ٹھیک ہے, سوال کرنے دیں, ہاں صحیح ہے. میدان جنگ تو عرب ہی بنے گے, مطلب عرب کے اصل میں تو زیادہ سب کچھ وہیں ہونی ہے, حالات واقعات ہوئی ہیں. دیکھیے دو حصے ہیں اس کے. جو ملحمہ ہے وہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے وہ ہوگی امریکہ اور چائنا کے درمیان میں. ایک طرف امریکہ اور یورپ ہوگا, دوسری طرف چائنا اور رشیا ہوگا. یہ جنگ ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ صرف ایک ایشو ہے ان کا, اور وہ ہے معاشی. امریکہ کی یہ بہرحال سبجیکٹ چونکہ ہمارا آگے کا ہے تو اس لیے میں ابھی اس کو کھولنا نہیں چاہتا. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ امریکہ کی کوئی, پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ورڈ سانجی ہے, کوئی جغرافیہ, کوئی بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ. کس بات کا پھڈا ہے, فساد ہے؟ ٹیکنالوجی کا بھی نہیں, ٹیکنالوجی سیم ہے, اسپیس معاشی. وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا معاشی طور پہ آگے نہ بڑھے, اور انہوں نے جیسے معاشی طور پہ استحصال کیا ہوا ہے دنیا کا, وہ جو بات میں نے پہلے کی کہ اس کرنسی کی بنیاد پہ, ڈالر کی بنیاد پہ چائنا اس کو چیلنج کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن جو لوگ جنہیں اپنی قوموں کی فکر ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا نا کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ہم بحیثیت مسلمان تو اس بات کو نہیں سمجھ رہے, لیکن انہیں تو اس بات کا احساس ہے اگر چائنا نکل جائے اس نظام سے, اس مالیاتی نظام سے, تو ڈالر کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور میں اب آپ سے عرض کر ہی دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ کہہ لیں کہ کلید ہے اس ایشو کو سمجھنے کے لیے, چابی کی حیثیت رکھتی ہے. حضور نے فرمایا کہ دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا. غور سے سنیے گا, دریائے فرات میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا, لوگ اس پر جنگ کریں گے, اور اس جنگ میں ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے, اور ہر مرنے والا یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اس میں سروائیو کر جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا, اور مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یا فرمایا کہ اگر مسلمان اس کو ٹچ نہ کریں, اس کو چھوئیں بھی نہ, اس میں سے کچھ نہ لیں, متعدد احادیث ہیں الفاظ کے فرق سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ماؤنٹین آف گولڈ ہے وہ کیا ہے, سونے کا پہاڑ. سمپلی میں آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ڈالر اس وقت سونے کی جگہ پہ فنکشن کر رہا ہے نا. کیا تھا بریٹن ووڈ ایگریمنٹ 1944 میں؟ انہوں نے, امریکہ نے کہا, کال کیا, اور غالباً 40 سم تھنگ ممبر ملک ہیں جو اس میں شامل ہوئے. انہوں نے کہا کہ آج سے گولڈ میں ٹریڈ نہیں ہوگی, انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوگی. ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہوگا, ڈالر ہارڈ کرنسی ہوگا, اور اس کی جو ویلیو ہے وہ $35 پر اونس ہوگی. ویلیو رکھ دی نا اس کی, $35 پر اونس. اور ملکوں نے اس پہ سائن کیے. اور گولڈ میں اور سلور میں جو ٹریڈ ہے وہ پروہیبٹڈ ہے, جرم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت اس ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو سونے میں یا چاندی میں تجارت کریں گے وہ جرم ہوگا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سونے اور چاندی کو ہی کرنسی قرار دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر ٹریڈنگ ہوگی تو وہ جرم ہوگا. تو کس کی بات, قرآن کی بات ہے یا امریکہ کی بات ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے وہاں پہ غلطی کی کہ اس کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا, اور ہم نے ڈرم بھی بجائے کہ یار کیا بات ہے, لوگ تھیلیوں میں لیے پھرتے تھے اور چوری بھی ہوتے تھے. 1 منٹ میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. اور یہ پیپر ہے, والیٹ میں آ جاتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں اس کے فضائل ہم نے بیان کیے. جیسے اب ہم اس کے ڈیجیٹل کرنسی کے کارڈ کے, ڈیبٹ کارڈ کے اور کریڈٹ کارڈ کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور پھر ہم کرپٹو کرنسی کے فضائل بیان کرتے ہیں.
تو کیا کچھ نہیں ہم نے کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نظام 1944 سے چلا اور 1973 پہ آ کے کلیپس کر گیا۔ چارلس ڈی گال نے مطالبہ کیا امریکہ سے کہ آپ ہمیں سونا دیں $35 پر اونس کی ریشو سے، طے یہی ہوا نا۔ تو رچرڈ نکسن اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا ہم نے بات کی تھی لیکن ہم اپنی بات سے مکر گئے، کر لو جو کہاں سے دیں، ڈالر چھاپ چھاپ کے دنیا بھر دی انہوں نے، اس وقت تو شاید ویلیو 500 کے قریب تھی، تو وہ 35 کے حساب سے سونا کہاں دیتے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ جو دھوکہ دیا گیا انسانیت کو اس بڑے پیمانے پہ، اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سونے کا پہاڑ ہے، ڈالر سونے کی جگہ پہ فنکشن کر رہا ہے، اور ڈالر کی حیثیت کس پہ ہے؟ ایک چیز پہ ہے آج ڈالر کی حیثیت، سونے پہ نہیں ہے اس وقت۔ 73 میں وہ نکل گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید سونے کے ساتھ ڈالر کو لنک نہیں کرتے۔ اس کے لیے پھر اور انہوں نے اس کی شکیں نکالی کہ گڈ ول ہوگی جس ملک کی جو ہے، اور پھر جو ہے اس کی کرنسی کی جو ویلیو فلوٹ کرے گی، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے اس کی ویلیو ڈیسائیڈ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ سونے کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ ختم کر دیا۔ اس وقت ڈالر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے پیٹرول پہ، آئل پہ، اور آئل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلیک گولڈ، سیال سونا، مختلف نام ہے اس کے، آپ ذرا غور کیجئے۔ سیال سونا، بلیک گولڈ، اور جو ڈالر ہے وہ فنکشن کر رہا ہے ایز اے گولڈ، اور جو آئل ہے دوسرے لفظوں میں وہ فنکشن کر رہا ہے ایز گولڈ۔ تو اس ایشو پہ جنگ ہوگی، جو کہتے ہیں نا ہم تیل پہ جنگیں ہوئی، تیل پہ جنگیں ہوئی، اب وہ تیل پہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اس ایشو پہ جنگ ہوگی کہ کیا ڈالر کو مزید فنکشن کرنا ہے انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ یا نہیں کرنا۔ کرنل قذافی اس کی ایک مثال ہے، لیکن کرنل قذافی تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، چائنا تو خم ٹھوک کے مقابلے میں آ گیا نا، انہوں نے تو اپنی بنیاد بھی رکھ دی اور بڑی تیزی سے۔ اس وقت جو سینٹرل بینک ہیں وہ ڈالر ریزرو نہیں کر رہے، وہ گولڈ ریزرو کر رہے۔ گولڈ کی پرائس اوپر جا رہی ہے نا، دن بدن میرا خیال 2.5 لاکھ کے قریب ہے، تو وہ بھی گولڈ ریزرو کر رہے ہیں، ڈالر ریزرو نہیں کر رہے جو اس وقت سینٹرل بینک ہیں۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں، ہم مانیں نہ مانیں، نظر انداز کر دیں، ہمارے پاس آپشن ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں کہ نہیں ہم نے تو اپنی صوابدید پہ چلنا ہے، اپنی سوچ پہ چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ درہم اور دینار یعنی گولڈ اور سلور کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی، ویلیو لیس ہوگی۔ آج دیکھ لیجیے روپے کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ پہلے ہم مثال دیتے تھے 100 سال پہلے 1 روپے کا یہ کچھ آتا تھا، ابھی 1 سال پہلے کیا پرائس تھی گندم کی، موٹر سائیکل کی، سائیکل کی، کار کی وغیرہ وغیرہ، اور آج کیا پرائس ہے۔ روپیہ ڈی ویلیو ہوا نا، انفلیشن اس کو کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دے لیں، ہاں انفلیشن ہے نا، تو روپیہ ہی ڈی ویلیو ہوا نا۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے تو وہ کیسے سروائیو کریں گے امریکن؟ ڈالر اگر کلیپس کر جاتا ہے تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اب اس نقطے پہ آئیے، اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سا ایشو ہے جس پہ ورلڈ وار ہو سکتی ہے۔ اگر ڈالر اور یہ نظام جو ہے مالیاتی نظام، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کلیپس کرتا ہے تو امریکہ کے لیے یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ لٹرلی کہنے، یہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً ان کے لیے مر جانا اس سے بہتر ہے، کیونکہ جس زندگی کے وہ عادی ہو چکے ہیں وہ سروائیول ہی نہیں ان کا۔ تو اس لیے وہ پھر جو آخری اس کا حل ہے وہ کہیں گے کہ اب ہم اس کو چائنا کو شکست دینے کے لیے اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وار ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایشو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تائیوان ہو سکتا ہے، یوکرین ہو سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ اس نے ہماری حیثیت کو چیلنج کیا ہم اس کے خلاف، ایسے تھوڑی کہیں گے، کوئی نہ کوئی ایشو بنے گا اس کے لیے، کہیں گے ہم امن کے ٹھیکیدار ہیں، تائیوان پہ اس نے اپنا کلیم کیا ہوا ہے، یا وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یا یوکرین پہ روس نے حملہ کیا ہوا ہے، اعلیٰ حاضر القیاس 100 بہانے، تو کسی ایسے ایشو پہ۔ لیکن اصل میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہوگی کہ اس ڈالر کی اس حیثیت پہ جس کو چائنا چیلنج کرنے جا رہا ہے اس پہ وہ جنگ ہوگی۔ اچھا وہ جنگ جو ہے وہ تو ہوگی آپس میں ان کی،
مسلمان براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ تو کسی نہ کسی کیمپ میں تو ہم شامل ہوں گے نا، تو مسلمان اس کا بہرحال حصہ بنیں گے، متاثر ہوں گے اس سے. لیکن جو اصل جنگ ہے مسلمانوں کی، وہ میں کہہ دیتا ہوں، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے امت مسلمہ کا؟ فلسطین اور بیت المقدس، اور انہوں نے آ کے اس پہ قبضہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ عمران بیت المقدس، بیت المقدس نام ہے یروشلم کا، یروشلم کی آزادی، اس کا عروج، اس کی ترقی. آج کیا ہے یروشلم؟ کیپٹل ڈکلیئر کر دیا انہوں نے اپنا، اس کو اسرائیل نے اپنا پہلے تل ابیب تھا، اب انہوں نے اس کو یروشلم کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. وہ اور آگے بڑھیں گے کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مسیح آئے گا اور ہمیں جو ہماری عظمت رفتہ ہے دنیا میں عزت دلائے گا، اور ہم دنیا پہ رول کریں گے انسانیت پہ، کیونکہ ہم رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور وہ یروشلم میں آئے گا اور یروشلم سے ہی وہ رول کرے گا. اور جس تخت پہ بیٹھ کے، تخت سے مراد یہاں پہ مسند یا وہ چیئر جس پہ بیٹھ کے وہ ہیڈ کرے گا، رول کرے گا، وہ تخت داؤدی ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے سے، یہ عقیدہ ان کا درست تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے نا، پہلے بھی آئے، اور مسیح کون ہے؟ سچے مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو وہ آئیں گے نہیں تو کہاں سے حکومت کریں گے؟ وہ یروشلم سے ہی کریں گے نا. لیکن اس سے پہلے ایک اور جھوٹا مسیح الدجال انہیں دھوکہ دے گا کہ میں تمہارا مسیح ہوں، اور میں ہی وہ جیسے ہمیں نہیں دھوکہ دیتے بے شمار. کوئی کہتا ہے میں تمہارا نیا نبی ہوں، مرزا قادیانی، کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی کچھ تو ہاں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. تو وہ دھوکہ دے گا انہیں کہ میں تمہارا مسیح ہوں، اور پھر وہ جنگ کرے گا مسلمانوں کے خلاف. عرب اس کا براہ راست جس جنگ کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جنگ ہوگی عرب میں، یہ وہ جنگ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہوگی، اور اس کا چونکہ عرب براہ راست اس میں انوالو ہوں گے، اور باقی جو ہے سپورٹ ہوگی، کمک ہوگی باقی دنیا سے. فتح القسطنطنیہ آپ نے پوچھا نہیں سوال، یہ بحث کچھ ارلی آ گئی ہے. قسطنطنیہ کیا ہے؟ یروشلم. 3 منٹ باقی ہیں. اور استنبول، ماشاءاللہ استنبول. تو پھر یہ سوال ہے کہ استنبول تو اس وقت اسلام بول، اس کا تو نام ہی جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد ہے نا، بھلے وہاں سب کچھ غیر اسلامی ہو، نام اس کا اسلام آباد ہے. تو اس کا نام بھی اسلام بول تھا پہلے، پھر وہ استنبول بن گیا. تو اب وہ تو ایک مسلمان شہر ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملحمہ کے بعد فتح ہوگا قسطنطنیہ. تو اس کی ایک اپنی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ موقع پہ آئے گی. جب ہم وہ حدیث پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ اس موقع پہ آئے گی. فی الحال ہمارے لیے جو ہے، ہم اپنی توجہ اس طرف نہ رکھیں، یعنی یہ جو آرٹیفیشل کرنسی ہے اور یہ جو آرٹیفیشل زندگی ہے ہماری، مصنوعی طرز زندگی جس میں بڑی خوبصورتی ہے بظاہر. صبح وہ شعر ہم پڑھ رہے تھے نا، کیا تھا؟ وہ خیرہ کرتی ہے نظر کو چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. تو یہ لبھاتی ہے آنکھوں کو، متاثر کرتی ہے، مروب کرتی ہے، یہ چمک دمک اور یہ سارے کا سارا نظام، لیکن یہ دھوکہ ہے.
اور یہ دھوکہ جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے، حقیقت میں بدل جائے گا. تو ہم اس طرف جائیں جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو قدرتی لائف سٹائل ہے، ہمارے پاس اپنے وسائل ہوں، ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. ہماری آنے والی نسلیں پری پلان کریں گے نا. ہم گوروں کے لیے تو ہم بڑے فخر سے کہہ دیں گے جی وہ 100 سال پہلے پلان کرتے ہیں، اور ہم 2 دن پہلے، 1 سال پہلے بھی پلان نہ کریں یا 10 سال پہلے بھی پلان نہ کریں تو پھر یہ ہماری کمزوری ہے. کن کا؟ ان کا اپنا پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا پلان ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی سائڈ پہ کھڑے ہیں نا، ہم تو اسلام کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. ان کا اپنا پلان ہے اور وہ دجال کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. وہ تو دجال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت، دجال کے نمائندہ ہیں. تہذیب ان کی ساری میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو کلہڑا انہوں نے اپنے مذہب پہ چلایا نا، ہماری طرف تو بعد میں آئے ہیں. اپنا کیا چھوڑا انہوں نے؟ تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ دجالی ہیں. کسی زمانے میں وہ اتنے حساس تھے اپنے مذہب کے معاملے میں، یروشلم کے لیے ہم سے جنگیں کی، صلیبی جنگیں. اور جب یروشلم لیا انہوں نے، انہی صلیبیوں نے، برطانیہ ہی لیڈ کر رہا تھا صلیبی جنگوں کو، ذہن میں رکھیے گا. اور برطانیہ ہی لیڈ کر رہا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں، اور سلطنت عثمانیہ سے لے کے یروشلم بجائے اپنے پاس رکھنے کے یہودیوں کو دے دیا. کیا مطلب ہے؟ وہ دجال نے وہیں آنا ہے نا، تو وہ دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ تو اس کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. یعنی کسی زمانے میں وہ اپنے لیے ہم سے لڑتے تھے نا یروشلم کے لیے. آپ جانتے ہیں نا، آپ نے شاید وہ پڑھا بھی ہو، دیکھا بھی ہوگا. میں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہودیوں کی طرف سے. دیکھیے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے سورہ الانبیاء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. اس بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا کہ وہ واپس لوٹیں. تو یہ واپس نہیں آ سکے. 2000 سال یہ کلیم کرنے کے باوجود کہ یہ ہماری ہوم لینڈ ہے، واپس نہیں جا سکے. اور 2000 سال تک یہ پوری دنیا میں اسکیٹرڈ رہے، ماریں کھاتے رہے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا انہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب سے نکالا انہیں. پھر یہ اسپین میں چلے گئے مسلمانوں کے ساتھ ہی، عبد الرحمن الداخل کے ساتھ ہی یہ بھی اسپین میں داخل ہوئے. اور اسپین میں جب سقوط غرناطہ ہوا تو فرڈینینڈ نے انہیں بھی اتنا ہی مارا جتنا مسلمانوں کو مارا، سیم ٹریٹ کیا. اور یہ وہاں سے بھاگے اور یورپ میں، جرمنی میں، پولینڈ میں اور ترکی میں انہیں ہمیشہ پناہ مسلمانوں نے دی، اور عیسائیوں نے انہیں ہمیشہ مارا. مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ شفقت کی نا. 2 قبیلے تو نکال دیے، صرف وہ آخری جو تھا بنو قریظہ اس پہ ہی حد جاری کی نا. باقی پہلے جو ہے انہیں تو الاؤ کر دیا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. لیکن عیسائیوں نے انہیں مارا. اور جرمنی میں تو جو حال کیا ہٹلر نے ان کا، وہ تو. لیکن اب کیا ہوا کہ یہ جو عیسائی ہیں ساری اپنی وہ دشمنی کی تاریخ بھول کے اب وہ ایک جان 2 قالب ہیں. کیا ہوا؟ دیکھیے یہ اختلاف یہودیوں نے نہیں کھڑا کیا. یہ اختلاف تو آپ کہہ لیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں ہو گیا. لیکن اب ہاں یہ بات آپ کی بہرحال درست ہے کہ اس وقت عیسائیت کے 2 دھڑے ہیں. ان میں سے ایک دھڑا جو ہے وہ یہودیوں کی سائڈ پہ ہے اور دوسرا دھڑا وہ یہودیوں کی سائڈ پہ نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے وہ یہودیوں کی سائڈ پہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے.
اور وہ جو ویسٹرن کرسچینٹی ہے اس میں کیتھولک ہیں، رومن کیتھولک ہیں اور پروٹیسٹنٹ ہیں بالخصوص، وہ یہودیوں کی سائڈ پہ ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی تحریک ان کی حمایت میں چلی وہ زائنسٹ موومنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وبا اور یہ جراثیم یہاں تک پاکستان تک پہنچے، اور یہاں سے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ زائنسٹ ہوئے، دیندار لوگ، عالم، حافظ، میں نام نہیں لیتا، وہ زائنسٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. انہوں نے کہا ہم زائنسٹ ہیں، نام بھی بدل لیا، ایریل شیرون پتہ نہیں کچھ اس قسم کا، ڈیوڈ ایریل کو اس قسم کا نام رکھ لیا. تو اس کے جو وہ تحریک اٹھائی انہوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں کے حق میں کہ یہ بڑی مظلوم قوم ہے اور ان کا حق ہے، ان کو بھی رائٹس ہونے چاہیے، وہاں رہنے کا حق ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اب ساری دنیا، مسلمان بھی ان کے حامی ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا آپ سمجھتے ہی ہیں نا، صرف پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ بولتے نہیں، کھل کے سامنے آتے نہیں، لیکن اندر کھاتے تو بہت ہیں. اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں کیا، ہمارے بعض اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے. اگر ساری دنیا نے کر لیا تو پاکستان اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. پارلیمنٹ اگر کہہ دے کہ کوئی کر لینا چاہیے تو کر لینا چاہیے، یعنی یہ دینی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو یہی اصل مسئلہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور جو یہ فتنے ہیں ان کو سمجھنے کی، جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہم ان سے نمٹ نہیں سکتے. ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. یہ بند کرتے ہیں سوال. بیت المقدس کا جو کمپیریزن ہے مدینہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اس وقت مدینہ کی حیثیت کیا تھی؟ دار الخلافہ، کیپٹل. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کے فتح کیا یروشلم. اور یروشلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رومنز کی ٹیریٹری تھی، ان کے زیر تسلط تھا یہ شہر، بیزنٹائن امپائر کے. اور یہودیوں کا داخلہ بین تھا یروشلم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں الاؤ کیا کہ وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اپنا گھر نہیں لے سکتے، پراپرٹی نہیں پرچیز کر سکتے. جیسے ہم کشمیر وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں نا، لیکن پراپرٹی نہیں لے سکتے. تو اب صورتحال کیا ہے؟ کیا مدینہ کی کوئی اہمیت ہے ماس وائز کے؟ وہ تو ہمارے لیے اہمیت ہے نا. اقوام عالم میں دنیا کے کینوس پہ مدینہ کی ریاست کا کیا وزن ہے؟ دنیا کے جو معاملات میں کیا مدینہ اس میں 1% بھی رول پلے کرتا ہے کبھی؟ جو نیٹو کے ممبرز ہیں، سوری وہ نیٹو چھوڑیں، جو ویٹو پاورز ہیں، جو G20 ہے، G8 ہے، G10 ہے، G20 ہے، کہیں ہے مدینہ کا نام؟ اور یروشلم اس کی حیثیت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ امریکہ بھی نہیں کرتا، امریکہ بھی نہیں کرتا. تو یہ مراد ہے اس سے، یعنی اس کی یہ اس لحاظ سے مراد نہیں ہے کہ مدینہ میں بالکل بربادی ہوگی، سڑکیں ٹوٹی ہوں گی، بلڈنگز جو ہیں وہ پرانی ہوں گی اور خستہ ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، اور یروشلم میں جو ہے وہ دبئی بنا ہوا ہوگا. ایسا نہیں. اگر آپ اس لحاظ سے کمپیریزن کریں تو اس وقت بھی مدینہ یروشلم سے مچ بیٹر ہے. مدینہ ماڈرن شہر ہے، مکہ ماڈرن سٹی ہے اس وقت، اور یروشلم جو ہے وہ تو اولڈ سٹی ہے. ہاں 2 حصے اس کے ہو گئے، لیکن جو اصل یروشلم ہے وہ تو وہی آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ اندرون لاہور چلے جائیں، تنگ گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، اور وہ پرانا شہر ہے. تو اس لحاظ سے نہیں، مادی اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کے سٹیٹس کے اعتبار سے کہ مدینہ کا جو سٹیٹس ہے یہ چلا جائے گا یروشلم کے پاس. وہ وقت تھا کہ مدینہ کی حیثیت کو دنیا میں کوئی چیلنج کرنے والی قوت نہیں تھی، اور آج یہ حال ہے کہ مدینہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مدینہ تو کیپٹل ہی نہیں ہے، ریاض ہے. مدینہ تو کیپٹل ہی نہیں، ریاض ہے، اور ریاض کی بھی کوئی اہمیت نہیں، آپ سمجھتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب یہ بات کہ یہ سبجیکٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اہداف ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں ہے
اتنا آسان ہدف نہیں ہے، جس کو سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے یہ۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے، یہ ممکن ہے۔ لوگوں نے کی ہے اس کی پرائس پے، بالکل بالکل لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، صحیح، آپ لے سکتے ہیں، ان کی مثال لے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کرنل قذافی، دیکھیے یہ جو تھے نا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، بھٹو تھا، کرنل قذافی تھا، اور شاہ فیصل تھے، اور ایک چوتھا بھی تھا، یاد کیجئے۔ مصر کا صدر تھا، 1971 میں، 71 میں 73 میں 73 میں جمال عبد الناصر سے پہلے تھا میرا خیال ہے، مصر کا صدر تھا یہ، اور اس کو گولی ماری اس کے اپنی فوج کے ایک سپاہی نے پریڈ کے دوران۔ خالی گن ہوتی ہے لیکن وہ بھر کے لے کے آیا میگزین فل کر کے، اور اس نے برسٹ مارا، اور کنگ فیصل کو ان کے اپنے بھتیجے نے شہید کیا۔ 71 سے بعد میں ہے نا یہ، 73 سے دیکھیے اسلامک سمٹ کب ہوئی؟ 72 کے تو بعد ہوئی نا، انور سادات، ایگزیکٹلی انور سادات، جمال عبد الناصر سے پہلے تھا۔ اور جو چوتھا تھا کرنل معمر قذافی، وہ ڈکٹیٹر تھا، اور اس کی سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی میں، تو اس کو بھی بالآخر بھولے نہیں، بالآخر اس کو بھی انہوں نے اپنوں ہی کے ہاتھوں آزادی کے نام پہ، بہار کے نام پہ، کہ مصر میں بہار آ گئی ہے، عرب سپرنگ، تیونس میں بہار آ گئی، مصر میں بہار آ گئی، لیبیا میں بہار آ گئی، اب پاکستان میں آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری سوچ کا لیول ہے۔ ہاں جو ایک نوجوان طبقہ ہے نا، وہ اس کا یونیورسٹی لیول پہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اور کئی لوگوں کو وہ گائیڈ بھی کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک ہی کلاس میں 50 لوگ ہیں، 50 میں سے اگر 10 لوگ بھی قائل ہو گئے تو 10 لوگوں کو ملا 10 خاندان قائل ہو گئے۔ یونیورسٹی اصل میں ایشو کیا ہے کہ ہمارا جو ہماری اسکالرشپ کا لیول ہے وہ کیا ہے؟ یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں سے لیتا ہے، اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ قرآن و حدیث تو نہیں ہے، قرآن و سنت تو ہرگز نہیں، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ وہی بشار الاسد جس کے متعلق پاکستان میں یہ پروپیگیٹ ہوا کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے اتنے سنی مار دیے ہیں، یہ دشمن ہے سنیوں کا، یہ عربوں کا دشمن ہے، یہ نصیری ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ویڈیوز سرکولیٹ ہوئی، آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے روتے چلاتے ہوئے اللہ غارت کرے عربی میں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی، اور آج وہی بشار اس کو عرب کانفرنس میں دعوت دی سعودی عربیہ نے، یعنی اس وقت اس کی حکومت کو ختم کرنے میں اور جو دوسرے اس کے ایلیمنٹ کے خلاف اس کو سپورٹ کرنے میں سعودی عرب پیش تھا۔ آج وہی سعودی عرب اس کو انوائٹ کیا ہے اور اس کو کہا کہ یہ بڑی خوش آئند ہے اور بڑی فخر کی بات ہے کہ بشار جو ہے وہ شامل ہوا ہے اس میں عرب کانفرنس میں۔ تو پروپیگنڈا ایک ایسا یہ آج سے نہیں، جب عراق نے حملہ کیا کویت پہ 1992 میں، تو جو پہلا رسپانس تھا امریکہ کا وہ یہ تھا کہ یہ عربوں کا آپس کا مسئلہ ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے لیے گراؤنڈ بنائی اور اناؤنس کیا غالباً CNN پہ کہ ایک نرس جو عراق کے جو کویت کے ایک ہاسپٹل سے بچ کے
آنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ آنکھوں دیکھے حالات جو ہے وہ آئی وٹنس ہے، آپ کے سامنے بیان کرے گی کہ اس نے کیا دیکھا، اور مسلسل اس کو اناؤنس کرتے رہے. ہاں بند کر دیا نا آپ، بس ٹھیک چلتے ہیں کیونکہ ان کی دلچسپی ہے. تو یہی بات کہ پروپیگنڈا ہوتا کیسے ہے. اور انہوں نے کہا ابھی وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے، جیسے ہی وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ بیان دے سکے، بات کر سکے، آپ کے سامنے لائیں گے اس کو. پھر ٹائم دیا گیا اور اس ٹائم پہ وہ آئی سامنے اور نقاب کیا ہوا تھا اس نے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو، میں بس معمول کے مطابق ہم ڈیوٹی پہ تھے، اسی دوران جو ہے وہ باہر دھماکوں کی آوازیں آئیں، گولی چلنے کی آوازیں آئیں، اور فوجی جو ہے وہ اندر داخل ہوئے ہاسپٹل میں. انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کو شوٹ کیا اور فرنیچر توڑنا شروع کیا. پھر اس کی چیخیں نکل، اس نے کہا اسے جو انکوبیٹرز میں بچے پڑے تھے وہ پکڑ کے دیواروں پہ مارے اور ساتھ میں اس کی چیخیں نکل. وہ جو کویتی سفیر تھا امریکہ میں، اس کی بیٹی تھی، کوئی نرس نہیں تھی. کویتی سفیر کی امریکہ میں جو کویتی سفیر تھا اس کی بیٹی تھی. اس کو انہوں نے ہائر کیا، اس کو ٹرین کیا، اس کو پیسے دیے. ہینڈسم ظاہر ہے، مطلب ایسے تو نہیں نا بکتا، اتنا بڑا کام ہے. اور جو امریکن عوام ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جانور ہیں، ان سے تو بچانا چاہیے انسانیت کو، ہمیں اس میں مداخلت کرنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہے پروپیگنڈے کا. ہمارے یہاں آپ دیکھتے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں، کوئی اس کی کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہے، اس کی کوئی ویریفیکیشن کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اس پہ بنیاد کر کے ہم ملکوں میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، عملاً ہو رہی ہے، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. حقائق کا پتہ، یہ جو کھیل اس وقت چل رہا ہے، اس کے جو اصل پلیئر ہیں وہ تو اوپر بیٹھے ہیں نا، 2 4 10 ہیں. باقی عوام جو ہے یہ تو ساری ایک ٹول ہے اور کٹ پتلی ہے. فری میسنری بہرحال ایک آرگنائزیشن ہے ان کی، اور وہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ہیں، ان کے نام مختلف ہیں اس وقت جو یہاں، اور یہ سادہ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. جیسے لائنز کلب ہے، جیسے روٹری کلب انٹرنیشنل ہے، انہیں قطعاً نہیں پتہ کہ لائنز کلب کی حقیقت کیا ہے، روٹری کلب انٹرنیشنل کی حقیقت کیا ہے. ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے ہماری تصویر آ جائے یا جس سے ہمیں 4 پیسے آ جائیں. وہ ایک کمیونٹی ہے، ایک برادری ہے، برادرہڈ ہے، کمیونٹی ہے، اور ایک دوسرے کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، بزنس میں بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہرحال فری میسنری باقی ملکوں میں ہے، ترکی میں بہت زیادہ عمدہ سورس ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے وہ فری میسن تھا اور 33 ڈگری کا بہت بڑا ایک اسٹیٹس ہے، تو وہ اس کے پاس تھا. اور آج جو اس کا ہے 33 ڈگری، اس کو کہتے ہیں گرینڈ ماسٹر. تو آپ میں سے شاید کچھ جانتے ہوں، ہارون یاحییٰ، عدنان اختر یا اوکٹر، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، نہیں واقف، شکر. اس نے اسلام پہ کتابیں لکھی ہیں، درجنوں کتابیں، معجزات، قرآن کے معجزات پہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں پوری دنیا میں کوئی 30 کے قریب زبانوں میں ترجمہ ہو کے شائع ہو چکی ہیں. پاکستان میں ملتی ہیں، ہماری لائبریری میں پڑھی. اور جو مستند عالم ہیں، جیسے جو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وفادار ہیں اسلام کی خیر خواہ، جیسے یوسف ایسٹس ہیں، بابا جی یوسف ایسٹس، وہ کوٹ کرتے ہیں ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ایک اور ہے ابو ظبی کا ہے، وہ شیخ، اس کا ہے ٹیلی ویژن چینل ہے اس کا، الہدا، ڈاکٹر صاحب کا پیس ہے نا، اس کا الہدا ہے یا ہدا ہے، الہدا ہے، ہاں نہیں اس میں نہیں ہے، وہ اور ہے. یہ دونوں حضرات جا کے اس سے ملے ہارون یاحییٰ سے، اور وہ 33 ڈگری گرینڈ ماسٹر ہے ٹرکش لاج کا، فری میسنز، اور اس کے جو کرتوت ہیں کالے
کوئی چھپے ہوئے نہیں. اس کے اپنے ٹی وی چینل بہت ریچ ہے, بلینر, اس کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے, اور تو یہ دیکھا ہے آپ, یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے, انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں جو وہ کرتا ہے. اور قابل دید نہیں ہے. ننگی عورتیں اس کے سامنے ڈانس کرتی, ننگی سامنے, یعنی کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ بھائی تم اسلامک اسکالر ہو, تم نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چھپا کے کرے, وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہے, ٹی وی پہ کرتا ہے, لائیو آتی ہے. اب خیر گورنمنٹ نے ضرورت دکھائی ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے, اور اس انہوں نے اریسٹ کیا ہے, ابھی وہ انڈر اریسٹ ہے. اب اس پہ چارج, خیر وہ چونکہ سیکولر آئین ہے نا ان کا, تو وہ ایسے تو نہیں اس کو پکڑ سکتے تھے کہ تم ننگی عورتیں نچواتے ہو اور یہ, تو اس پہ انہوں نے چارج لگایا. کوئی جیسے ہوتا ہے کہ کسی کا استحصال کیا ہے, کسی جنسی استحصال کیا ہے, تو وہ جو ان کے قانون میں آتا تھا وہ لگا کے اس کو اب انہوں نے اندر کیا ہوا. اب مجھے نہیں پتا, ابھی تک میرا خیال وہ ریلیز نہیں ہوا, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اس کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو ایک فتنہ ہے بہت بڑا. چلے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.